بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دل میں خدا کا خوف ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا خوف ہونا لازم ہے اقبال، صرف سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اقبال نے تسبیح توڑ دی فقط اس لیے، اس خدا کا نام کیا گن کے لوں جو بے حساب دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ لوگ؟ سب بڑھیا؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے ہم آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایک بھائی کا سوال۔ ایک بھائی نے کومنٹ میں ہم سے پوچھا کہ حافظ صاحب آیت الکرسی کی فضیلت بتائیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پڑھنے پڑھانے کو، سیکھنے سکھانے کو ترجیح دیتے ہیں، ورنہ ایسے دور میں کہ ہر کوئی انسان خود کو قابل بنا پھرتا ہے، کون کس سے پوچھتا ہے۔ تو آئیے میں اپنے بھائی کی اس بات کو پورا کروں۔ آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی جو رات کو سوتے وقت جو بھی انسان ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اس کے بغل میں، اس کے سرہانے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں پوری رات اس کی حفاظت کے لیے۔ اور جو شخص 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 3 فرشتے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتے اب جاؤ، تمہاری چھٹی ہو گئی، اب یہ بندہ میری حفاظت میں ہے، میری نگرانی میں ہے، میرے دیکھ بھال میں ہے۔ آپ بتاؤ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں آ جائے، بھلا اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص میری حفاظت میں آئے ہوئے بندے کو ستائے گا، میں اس کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ اسی آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف اور صرف اس کی موت روکے ہوئے ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور اللہ کے نبی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اگر وہ مر کے جب جنت میں جائے گا، جب وہ مر کے جنت میں جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص جو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا تھا وہ اتنا سا قریب میں رہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں انگلی کے بیچ جتنا اسپیس ہے، جتنا جگہ خالی ہے، فاصلہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھ سے اتنا قریب رہے گا۔ اسی آیت الکرسی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ آیت الکرسی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی صورتیں نازل کی ہیں اس میں سب سے زیادہ پاورفل یہ رکوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت الکرسی کو کسی گھر میں پڑھا جائے، اگر اس گھر میں جنات ہو، شیاطین ہو، بھوت ہو، پریت ہو، خبیث ہو، یا انسانی سحر ہو یا جناتی سحر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے وہ اسی وقت وہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو بھی آیت الکرسی کی آپ کو ورد کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، اور آپ کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی مر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہم کو بھی مر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جو شخص یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، سڑ گل کے ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ہی ول گو ٹو دا پرماتما۔ آپ کو مر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کو مانتے ہیں تو پھر آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ قرآن شریف کو مانتے ہیں تو آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ بتاتا ہوں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو، تم مٹی میں ڈالے گئے ہو، تم مٹی سے اٹھائے جاؤ گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب لے گا۔
ہم کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو بھی حاضر ہونا ہے، آپ کو بھی اپنے زندگی کے فعل کا، اپنے زندگی کے ہر کام کا حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص یہاں غرور میں اپنے باڈی، اپنے مسل اور اپنے ایپس کی اکڑ میں یہ گھوما گھرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، میرے بھائی آپ سے بڑے بڑے لوگ، سکندر بادشاہ جیسے لوگ سب مٹی میں گئے اور مٹی کا ڈھیر بن کے ختم ہو گئے ہیں۔ پاور از ناٹ اٹرنل، کہ آپ کو وہاں پر کوئی پاور نہیں چلے گا، وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی پوچھیں گے، فرشتے یہی پوچھیں گے، بتاؤ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندگی دیے تھے اس زندگی کو تم کس راستے پہ گزار کے آئے ہو۔ آخر میں آپ کو ایک درود شریف کی فضیلت کو بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ ایک درود شریف ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کے برکت کو اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے مخلوق ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ثواب کو لکھنے کے لیے بٹھا دے، آج ساتوں سمندر، پورے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دے، اور زمین و آسمان کے بیچ میں جتنے بھی درخت ہیں سب کو قلم بنا دے، تو قلم ٹوٹ سکتا ہے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، اور انسان، جنات، حیوانات، جتنے بھی لکھنے والے فرشتے بھی سب تھک سکتے ہیں، لیکن اس کا نیکی ختم نہیں ہوگا۔ وہ درود شریف کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ چھوٹا سا درود شریف ہے، اگر ہم بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ دوسرا درود شریف یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر بلا کسی سے گفتگو بات چیت کیے ہوئے 80 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ بتائیں ہمارا دین کتنا آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ تو ہم لوگ اس کا ورد کریں گے انشاءاللہ، کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ تو آئیے میں اسی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ دین کی بات دوسروں تک اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ میری بات کو اور میرے اس چینل اقرا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن جائے۔ آئے ایسی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔